اس وقت تو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے. پی ٹی آئی تو سب کو چور ڈاکو سمجھتی ہے تو پہلے پی ٹی آئی سب کو پاکستانی تو قبول کرے, پھر ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ. اب اس میں آپ نے کینچی تو نہیں چلانی, کوئی کینچی نہیں چلے. پورے کا پورا چلنا چاہیے. السلام علیکم جی. پاکستان کے سینئر موسٹ رہنما اعزاز احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ون آف اے بریلینٹ پرسنالٹی, پولیٹیکل پرسنالٹی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کھانے شانے سر آپ لوگ کھاتے رہے, اچانک کیا بدلا کہ چودھری برادر خان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے؟ نہیں دیکھیے, اس میں تو وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں, ان کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایوان کی اکثریت تحریک عدم اعتماد کے حمایت میں ہے, اور کاف لیگ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کی اپنی چوائس ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ جیسے کل باپ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن کی موشن کا ساتھ دے گی, اسی طرح شاہ زین بگٹی صاحب نے فیصلہ کیا, بہتانی صاحب جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں, اور ہم پوری امید ہیں کہ ایم کیو ایم بھی انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کے اس موشن کے ساتھ دے گی. تو یہ ایک بڑی براڈ بیس سپورٹ کے ساتھ نو کانفیڈنس موشن انشاءاللہ کامیاب ہوگی. احسن اقبال صاحب آپ ایک بہت ہی جاندیدہ سیاستدان ہیں, پولیٹیشین ہیں, اور بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. خالد مکسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ, انہوں نے آپ کی بلوچستان سے گورنمنٹ گرائی تھی, کل بڑے انہوں نے کانفیڈنس کے ساتھ یہ چیز کہا کہ جی ہم نے گرائی ہے تو گرائی ہے, یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ فیکٹس آف ہسٹری ہیں, اور جو تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں. اب پاکستان میں یہ بات 22 کروڑ لوگوں کو پتہ لگ گئی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت اگر ہٹائی گئی تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوا, پاکستان کی معیشت کو ہوا, سی پیک کو ہوا, پاکستان کے عام شہریوں کو ہوا جو بدترین مہنگائی اور پور گورننس بھگت رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کولیپس کر گیا ہے, ہر دفتر میں کرپشن. مکسی صاحب کو پھر اپنے ساتھ کیوں بٹھایا, وہ آپ کے ساتھ ہی تو بیٹھے ہوئے. اگر انہیں اس بات کا خیال ہے کہ اگر ماضی میں ان سے کچھ غلط ہوا اس کو وہ درست کرنا چاہتے ہیں, so there is always a chance for anyone to make up for their mistakes. سر آپ نہیں سمجھتے کہ بدقسمتی سے ہم نے بہت سارے موقع دے دیے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ 74 سالوں میں ایک بھی پرائم منسٹر چاہے جیسا بھی تھا اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا, کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ اپوزیشن میں لے کر فلیکسیبل ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ہم اپوزیشن میں فلیکسیبل نہیں ہیں. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی اکانومی کی ہے, کہ اگر آپ اس وقت چینج نہیں لائیں گے اور 1.25 سال اسی طرح خاموشی سے گزار دیں گے تو پاکستان پہ قرضوں کا اتنا بوجھ لد جائے گا کہ آنے والی کوئی حکومت بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. دیکھیے پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 22,000 ارب روپے کے قرضے پاکستان پہ لاد دیے گئے ہیں, اور سب کے سب خسارہ پورا کرنے پہ. کوئی نیا انفراسٹرکچر نہیں بنا, پاکستان کی کوئی پروڈکٹیو کیپیسٹی یا کیپیبلٹی میں اضافہ نہیں ہوا, کوئی ماڈرن انفراسٹرکچر کا. مجھے ایک منصوبہ بتا دیجئے کہ 2018 اور 22 کے درمیان کوئی ایک منصوبہ موجودہ حکومت نے کنسیو کیا. اور میں آپ کو 10 گنوا سکتا ہوں, لیکن آپ مجھے صرف یہ چیز بتائیں کہ از دیئر اینی کوئک ریمیڈی, میں آپ کو کہتا ہوں آپ 10 نہ گنائیں, ایک منصوبہ بتائیں کنسیوڈ, started and completed by this government, and I will tell you کہ ہم نے 2 سالوں کے اندر کتنے بڑے میگا پروجیکٹس مکمل کر لیے تھے. آج پاکستان میں کوئی ایک جتنے منصوبوں کے فیتے کاٹ رہے ہیں یہ وہ سب ہیں جو 2017-18 میں ہم پائپ لائن میں چھوڑ گئے تھے. اوبیس ایسا ہی ہونا تھا, آپ نے بہت ساروں کے فیتے کاٹے جو پیپلز پارٹی کے دور میں شروع جمہوریتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہم نے وہ منصوبے کیے جو ہم نے کنسیو کیے, ہم نے شروع کیے, اور الحمدللہ ہم نے مکمل کیے. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بے شمار ٹرمپ کارڈ ہیں, انہوں نے خط بھی لہرایا. یو بینگ اے پولیٹیشین, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان کو ان حالات میں دھمکی ہوئی ہوگی یا پھر ایک فورن انٹرونشن ہوتی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں؟ میں اگر جیب سے نکال کے آپ کو کہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا خط میرے پاس ہے, یہ مجھے لگا بجلی کا بل ہے, پھر جیب میں ڈال دوں تو کیا پتا خان صاحب نے گیس کا بل لے رہا ہو. انہوں نے آفر تو کی ہے کہ آپ سارے لوگ جا کے بیٹھے دیکھیں, اس نیشنل سیکیورٹی نے کہا ہے, میں نے آفر کی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو اس خط کو پارلیمنٹ میں پیش کریں, اپوزیشن کو اعتماد میں لیں, اور اگر کوئی وہ جینون نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہوگا تو پوری قوم اس کا مقابلہ کرے گی, لیکن ڈرامے بازی کر کے آپ قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں جھول سکتے. سر ایک میڈیا کے اندر ایک خبر بہت زیادہ گردش میں وہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ میاں صاحب کو لندن میں ویڈیوز بھیجی گئی اور یہ کہا گیا کہ بوٹ پالش کے بہت زیادہ ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, یہ بات سچ ہے؟ دیکھیے جیسے کہ خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بوٹ چاٹنے کے بہت زیادہ الزامات لگ رہے ہیں. اعزاز احسن صاحب کیا سمجھ رہے ہیں, خان صاحب جا رہے ہیں؟
نہیں اعتزاز حسن سوری معذرت دیا احسن اقبال صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب تو اب سابق وزیر اعظم وہ صرف اپنے مزے لینے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. اگر ان کی جگہ کوئی بھی عزت والا انسان ہوتا وہ اپنا مستقبل دیکھ کے رادر دین کہ ڈسمس ہو یا ٹرمینیٹ ہو وہ ریزائن کر جاتا. کوئک ریمیڈی جو ابھی اپوزیشن کے پاس ہے, آپ لوگ سارے پولیٹکس کرتے ہیں, جانتے ہیں, آپ لوگوں نے بڑا اچھا ایک اپنا ٹینیور بھی کمپلیٹ کیا ہے, آپ از دیئر اینی کوئک ریمیڈی ان حالات میں؟ کوئک ریمیڈی ہے کہ 24 گھنٹوں میں اسپیکر صاحب ووٹنگ کرا لیں خان صاحب چلے گئے, واٹ نیکسٹ؟ جی واٹ نیکسٹ پھر انشاءاللہ جو گورنمنٹ بنے گی وہ نیشنل ریفارمز لے کر آئے گی. دیکھیے اس وقت میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. آج پاکستان جہاں کھڑا ہے کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ اگر یہ کہے کہ وہ اکیلا پاکستان کو فکس کر سکتا ہے, اسے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے اپنا ذہنی حالت چیک کرانی چاہیے. اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو انکلوسیو گورننس, وی نیڈ ٹو ہیو کولیبریٹو گورننس. ود پی ٹی آئی اور ود پی ٹی آئی, We all genuine, well-meaning political forces have to sit down and اس کے بعد ہم ملک کے لیے ایک چارٹر بنائیں اکانومی کا, پاکستان کو کانسٹیٹیوشنلزم کی بیسس کے اوپر کھڑا کریں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, we can be political opponents but we should not become political enemies. This is enemy جو ڈیموکریسی کی جو دشمنی ہے نا یہ وہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میرا جو مخالف ہے یہ غدار ہے, یہ کافر ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. میں جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر وہ پولیٹیکل پارٹی جس کو پاکستانی ووٹ دیتے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پلیئر ہے. اس کا ایک اپنا منشور ہو سکتا ہے لیکن سب پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہیں. ویری ٹرو, اور میں 100% آپ کے ساتھ اتفاق کر رہا ہوں. اصولی سیاست بھی یہی ہے, لیکن وہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی آپ بات چیت کر رہے ہیں ود پی ٹی آئی اور وداؤٹ؟ نہیں دیکھیے اس وقت تو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے. پی ٹی آئی تو سب کو چور ڈاکو سمجھتی ہے تو پہلے پی ٹی آئی سب کو پاکستانی تو قبول کرے پھر ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ. اب اس میں آپ نے کینچی تو نہیں چلانی, کوئی کینچی نہیں چلے. پورے کا پورا چلنا چاہیے. اوکے.